پہلا سبب کہ جو خاندانوں کی خرابی کی وجہ بنتا ہے، یہ میرے پاس پی ڈی ایف میں یہ فائل موجود ہے، ممکن ہو سکا تو میں گروپ کے اندر شیئر کر دوں گا، آپ خود اس کو پڑھیں۔ اب چونکہ ٹائم مختصر ہے، میں صرف اس کی ہائیڈنگز کو ذکر کرتا جاتا ہوں کہ وہ کیا کیا چیزیں ہیں۔ نمبر 1، اولاد کی تربیت نہیں ہے، پہلی وجہ، یہاں سے کام خراب ہوتا ہے۔ اگر بچی ہے، اس کی بھی تربیت کا خاص اہتمام گھر میں نہیں ہے، والدین کہتے ہیں بس جمنا ساڈا کام سی، تربیت اپنے آپ ہو جائے گی، بڑا ہوئے گا تو آپ ہی سیکھ لے گا، یہ انداز ہے نا ہمارا، یہی باتیں ہوتی ہیں۔ تربیت کریں اپنے بچوں کی، بیٹا ہے تو بیٹے کی بھی کرے، بیٹی ہے تو بیٹی کی بھی کرے، ماں کی ذمہ داری ہے وہ بیٹی کی تربیت کرے، گھر کے اصول سکھائے، بڑوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے وہ طریقہ سکھائے، خاندان کے اندر رہنے کے سارے اصول سکھائے، کھانا بنانا سکھائے، گھر کو مینج کرنا سکھائے۔ اور باپ اپنے بیٹے کو، لڑکے کو عورت کی عزت کرنا سکھائے۔ جس گھر کے اندر باپ نے اپنی بیوی کے اوپر، بچے کی ماں کے اوپر ہاتھ اٹھانا ہے، وہ بچہ کیسے اپنی بیوی کی عزت کرے گا؟ تو سب سے پہلے نمبر پہ پریکٹیکلی طور پہ اپنا کردار اپنے بچے کو دکھائیں، تاکہ وہ بچہ آپ کو کل معاشرے کے اندر آپ کی آنکھوں کا تارا بھی بنے اور آپ کی عزت کا بھی باعث بنے۔ یہ خاندانی چیزیں ہوتی ہیں، ان کی طرف توجہ ہونی چاہیے۔ سب سے پہلا جو خرابی ہے، پہلا سبب اولاد کی تربیت نہیں ہے۔ اس کے اندر میں نے ایک حدیث پاک کو بھی کوٹ کیا ہوا ہے، اس کو بھی دیکھیے گا کہ کیا کیا انداز ہونا چاہیے۔ نمبر 2، عاقدین سے رائے اور مشورہ نہیں طلب کیا جاتا۔ اسلام نے کہا جب لڑکی بالغ ہو جائے اس سے اجازت لے کہ بھائی تمہارا نکاح کرنا ہے، تمہاری پسند ناپسند کیا ہے، کیسا تم رشتہ چاہتی ہو، لڑکی سے پوچھا جائے، اور اگر اس کی پسند کا کوئی رشتہ ہے تو اس لڑکے کو دیکھا جائے۔ اسی طرح لڑکے کا بھی حکم ہے کہ جب وہ بالغ ہو جائیں، ذمہ دار ہو جائیں، پھر ان کو اختیار ہے کہ وہ اپنی مرضی سے جس کو مرضی اختیار کریں، مگر اختیار کرنے کی بھی شریعت نے ایک حد ذکر کیا، وہ بھی میں آگے ذکر کرتا ہوں۔ تو فرمایا کہ جو عاقدین ہیں، جو عقد کے اندر جن 2 افراد نے آنا ہے، ایک لڑکی ہے ایک لڑکا ہے، ان سے مشورہ طلب کیا جائے۔ لیکن یہاں پہ بھی والدین غلطی کا شکار ہو جاتے ہیں، یہاں پہ بھی زیادتی کر جاتے ہیں۔ تو ہمیں کون ساڑھے فیصلے دے کے بولنے والا، میں چاچے دی تین والی طرح رشتہ کرنا ہے۔ اب بھائی لڑکا نہیں مانتا، نہیں پسند کرتا، خاندان اس کا ہے، زندگی اس نے گزارنی ہے، بچے اس کے ہونے ہیں، بچوں کی تربیت کی ذمہ داری ان دونوں افراد کی ہے، سوچ لیں تھوڑا سا کیا ہو گیا ہے، بیٹھ کے خوش اسلوبی کے ساتھ معاملہ طے کر لیں۔ تو دوسری بات، عاقدین سے رائے اور مشورہ طلب نہیں کیا جاتا۔ نمبر 3، یہ بات وہ آ گئی، حیثیت اور کفایت کی عدم رعایت، یعنی کہ مختصر اس کو یوں سمجھیں کہ لڑکی اور لڑکے کے جو آپس میں خاندان ہیں ان کی مماثلت نہیں پائی جاتی۔ ٹھیک ہے، لڑکا امیر ہے، بچی غریب خاندان کی ہے، یا لڑکا تھوڑا سا درمیانہ سا ہے، مڈل کلاس کہہ لیں، اور لڑکی بڑے امیر خاندان کی ہے، اور والدین کی نگاہ کیا ہے، جہیز چنگا لے کے آئے گی، گڈی شڈی لے کے آئے گی، پلاٹ لے کے آئے گی۔ تو یہ عدم کفایت اور عدم حیثیت کا معدوم ہونا اور کفایت کا معدوم ہونا، اس وجہ سے بھی طلاقیں ہو جاتی ہیں، جب ان دونوں کا آپس میں نبھا نہیں بن پڑتا۔ اس کو شریعت کی اصطلاح کے اندر کہتے ہیں کف کا ہونا، کف، کاف فا اور واو۔ اس کی بھی میں نے ساری چیزیں، اس کی تعریف لغوی، اصطلاحی اور سارے اس کے جو اصول ہیں کہ کن کن چیزوں کو مد نظر رکھا جائے، ان کو بھی میں نے آگے ذکر کر دیا ہے۔ اس کے بعد آ جاتی ہے والدین یا سرپرستوں کا ناروا سلوک، ناروا تسلط۔ شوہر، وہ بیوی، بچی کا شوہر آپ کا لڑکا ہے، وہ اس کو موو کرے جس طرح بھی موو کرنا ہے، وہ اس کو سمجھائے جو بھی کرنا ہے، اصول، ضابطے، طریقے وہ سکھائے۔ آپ کی اگر بات بچی نہیں سمجھ رہی تو آپ کسی طریقے سے اس کو ہینڈل کریں، لیکن اس کے اوپر مسلط ہونے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے فیصلے عائد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے اندر بھی میں نے ڈیٹیل کو لکھ دیا ہے کہ ہمارے بزرگوں کا کیا طریقہ ہے اور شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ پھر جو سب سے بڑی خرابیوں میں سے ایک بہت بڑی خرابی، سوشل میڈیا کا غلط استعمال، اس وجہ سے بھی طلاقیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں۔ پل پل کی خبر بچی اپنے گھر پہنچاتی ہے، پل پل کی خبر ہے، ایک ایک سیکنڈ کی خبر، ایک ایک لمحے کی خبر، پھر اس کے اوپر وداؤ چڑھاؤ ہوتا ہے، 2 باتیں وہ اپنی طرف سے لگا کے پہلے سناتی ہے، پھر جو ساس ہے لڑکے کی، وہ لڑکے کو فون کر کے 4 لگا کے سناتی ہے۔ تو یہاں سے بھی معاملات آ کے خراب ہو جاتے ہیں۔ مرد کو اللہ رب العزت نے حاکم بنایا ہے تو پھر وہ اس طرح کی انسلٹ کو برداشت نہیں نہ کرتا پھر،
اس کے بعد جو مسئلہ آتا ہے وہ ہے خواتین کی غیر ضروری ملازمت کرنا. ضرورت نہیں ہے تو پھر بھی عورت کہتی ہے جی میں نے ملازمت کرنی ہے, میں نے پیسہ کمانا ہے. پھر وہ اس پیسے کمانے کے اندر جو ہے وہ پھر کہتی ہے جی میں مرد سے بہتر ہوں. اس کے اندر بھی میں نے خطبہ حجۃ الوداع کا ایک قول جو ہے حضور علیہ السلام کا ذکر کیا ہے. اس کے بعد عورت کا بانجھ پن یا نرینہ اولاد کا نہ ہونا, یہ بہت بڑا, یہ بھی ایک بڑی خرابی ہے ہمارے معاشرے کے اندر کہ بیٹا پیدا نہیں ہوا اس کو چھوڑ دو. اللہ کے فیصلوں کے اوپر راضی رہا کرے وگرنہ بڑا کچھ ہو جائے گا, تباہی ہو جائے گی. پھر کیا ہوتا ہے, پھر بچی نے اس بچی کو اس بچی کے والدین کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, دھمکیاں دی جاتی ہیں ہمارا یہ فلاں کام کرے وگرنہ آپ کی بچی کو طلاق دے دیں گے, ہمارا یہ کام کرے وگرنہ آپ کی بچی کو چھوڑ دیا جائے گا. یہ دھمکیاں دی جاتی ہیں. اس بیٹی کا بیچاری کا کیا قصور ہے؟ کیا اس کو, میں نے پہلے بھی بات کی تھی, کیا معاشرے کے اندر اس عورت کو جینے کا حق نہیں ہے؟ اس کی کوئی خواہشات نہیں ہے, اس کی کوئی مرضیاں نہیں ہیں. جس باپ نے 25-30 سال اپنے اس جگر کے ٹکڑے کو پالا ہوا ہے, اس باپ کو جا کے پوچھے کہ اس کو کیا تکلیف ہے, کیسے اس نے جگر کے اوپر ہاتھ رکھ کے اپنی بچی جو ہے آپ کے بیٹے کے سپرد کی ہوئی ہے. تربیت اس کی, محنت اس کی, خون اس کا. آپ صرف جناب اپنی بہو ہونے کے حساب سے اس کے اوپر حق جمانے کی کوشش کرتے ہیں. ایسا نہ کریں, زیادتی ہے, یہ ظلم ہے بہت بڑا. اس طرح کی چیزیں اپنے معاشرے کے اندر پیدا نہ کرنی ہے, نہ پیدا ہونے دینی ہے. اس کے بعد زوجین کی ایک دوسرے کے مزاج سے ناواقفیت اور ہٹ درمی. عورت کہتی ہے میں نے ایسے کرنا ہے, مرد کہتا ہے میں نے ایسے کرنا ہے, دونوں کا آپس میں جو ہے وہ لنک ٹھیک نہیں ہے. اس کے بعد مرد کی جانب سے حقوق اور فرائض کے اندر کوتاہی کا ہونا. مرد اپنے حقوق پورے نہیں کرتا, عورت کو ٹائم نہیں دیتا, ٹھیک ہے, عورت کے فرائض اور تمام تر لوازمات کو پورا نہیں کرتا, یہ بھی اس کا سبب ہے. پھر رہائش وغیرہ کا نامعقول انتظام, یہ حق ہے ان دونوں کا کہ ان کو علیحدہ رکھا جائے, یہ شریعت نے حق دیا ہوا ہے. اگر آپ کی تربیت ٹھیک ہے نا تو آپ کا بچہ آپ کی خدمت کرے گا, چاہے آپ اس کو علیحدہ بھی رکھ لیں. لیکن اگر آپ نے تربیت کے اندر اپنا حق ادا نہیں کیا نا اور بچے کے حقوق کو پورا نہیں کیا, وہ پھر بڑا ہو کے آپ جتنا مرضی اپنی چارپائی پہ ساتھ اپنے آپ سلا لے, آپ کی خدمت نہیں کرے گا. وہ گلا تربیت ہے مک دیا نے, جدو مڈ ٹھیک نہ ہوئے تو پھر اتنے پھل نہیں لگتا. اس لیے یہ بچوں کی تربیت بہت لازمی امر ہے ہمارے لیے. آخری جو کام ہے, زوجہ اولا یعنی کہ پہلی بیوی کو اعتماد میں لیے بغیر دوسری عورت سے نکاح کرنا اور دوسری عورت سے نکاح کرنے کے حق کو پہلی عورت کے اوپر مسلط کرنا. اجازت ہے, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, لیکن طریقہ دیا اللہ تعالیٰ نے, اس کا بھی کوئی نہ کوئی طریقہ ہے. تو اس کے لیے میں گزارش یہ کروں گا قرآن اور سنت کو پڑھیں اور قرآن اور سنت کی طرف متوجہ ہوں, تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ہم نے اپنے خاندان اور اپنے معاملات کو کیسے چلانا ہے.